کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی؟ اگر ان میں سے ایک بھی ہماری زندگی میں ہو تو ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک 3 جرائم کی مذمت۔ مسند احمد حدیث نمبر 6882۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت منان ولا آکل والدیہ ولا مدمن خمر، یعنی 3 افراد پہلے پہل جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، کسی کو دے کر احسان جتانے والا۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، شراب نوشی کا عادی۔ جائز امور میں ماں باپ کی اطاعت لازم ہے، اگر وہ خلاف شرع کام کہیں یا حکم شرع پر عمل کرنے سے روکیں تو ان کی وہ بات ماننا جائز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، 3 بڑے گناہوں کی مذمت۔ اسلام ہمیں ایک پاکیزہ، صاف اور با اخلاق زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور آخرت کی کامیابی سے محروم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بڑی برائی یہ ہے کہ انسان کسی پر احسان کرے اور پھر اسے جتائے۔ اسلام میں احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو جتانا اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ عمل دلوں میں تکلیف پیدا کرتا ہے اور رشتوں میں دوری لاتا ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو نیکی کر کے اسے بھول جائے، نہ کہ اسے دوسروں کے سامنے بار بار دہرائے۔ دوسری بڑی برائی والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی خدمت، ان کی عزت اور ان کی اطاعت انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ والدین کے دل کو دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت اور آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تیسری بڑی برائی نشہ آور چیزوں کی عادت ہے۔ نشہ انسان کی عقل کو کمزور کرتا ہے، اسے غلط راستوں پر لے جاتا ہے اور اس کی عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جو عقل کو خراب کرے اور انسان کو اس کے فرائض سے غافل کر دے۔ یہ تینوں اعمال انسان کو روحانی طور پر کمزور کر دیتے ہیں اور اس کی آخرت کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اپنی اصلاح کریں اور ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ہر ایسے عمل سے بچے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔